سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 19 سے شروع کریں گے۔ سامعین کرام، چونکہ آیات آسان ہے، مضمون آسان ہے، اس لیے میں ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی کرتا رہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعدلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتینا بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ سامعین کرام، ترجمہ تشریح ساتھ ساتھ ہوگی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، معاشرے کے احکامات ہیں، اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں سامعین کرام کہ دین ہمارا مکمل دین ہے، اور دین صرف چند عبادات، ظاہری عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے تمام طریقوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ادا کرنے کا نام ہے۔ اگر کسی نے نماز روزہ کر کے زندگی کے باقی کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ خاطر نہ رکھا اور اس کی حدود کو پائمال کیا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ سامعین اکرام، آپ کو یہ اس غلط فہمی سے نکل جانا چاہیے کہ دین جو ہے صرف نماز روزے کا نام ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیسا ہے اس کی میں نے ابھی وضاحت کر دی۔ تو خانگی معاملات کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں وضاحت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ شان نزول کے مطابق ایک مرد اگر وفات پا جاتا، اس کی بیوہ رہ جاتی، تو گھر والے جو ہیں، باقی گھر والے یعنی شوہر کے گھر والے اس کو اپنی ملکیت تصور کرتے، وراثت تصور کرتے، اور سمجھتے کہ بھئی یہ تو ہمیں وراثت میں ملی ہے اور یہ ہماری عورت ہے، یہ کہیں نہیں جا سکتی۔ اور کوئی یہ ہوتا کہ گھر کا کوئی بھی یعنی باپ اگر وفات پا گیا ہے تو اس کا بڑا بیٹا
ایک چادر اس کے خیمے پہ یا اس کے بدن پر ایک چادر لا کے ڈال دیتا تو وہ اس کا حقدار بن جاتا۔ اگر چادر ڈالنے سے پہلے وہ عورت اپنے میکے چلی جاتی تو پھر وہ خود مختار اور آزاد ہوتی، ورنہ یہاں اس کو سسرال میں ہی رہنا پڑتا۔ اور کسی سسرال والے بعض وقت یہ کرتے تھے کہ نکاح کسی اور کے ساتھ کر دیتے تھے اس کا، اگر خود نہ کرتے تو کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتے تھے اور مہر خود وصول کر لیتے تھے، یا اگر وہ نکاح باہر کرنا چاہتی تھی تو اس کو روکے رکھتے، اور اس میں وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس کے پاس جو مال و دولت جو اس کے شوہر نے اس کو دیا ہے، مہر دیا ہے یا کچھ اور زیورات دیے ہیں یا جو کچھ بھی دیا ہے، تو اس میں سے کچھ مال اس کو واپس مل جائے، اس لیے اس کو روکے رکھتے تھے گھر پہ کہ وہ اپنا کچھ مال جو ہے وہ اس کو حوالے کر دے، یعنی گھر والوں کو حوالے کر دے اور اپنی جان چھڑا لے کہ یہ مال لے لو اور میری جان چھوڑ دو۔ یا بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ اگر وہ شکل و صورت سے اچھی نہیں ہوتی تھی تو پھر بھی اس کو ٹھہرانے کی غرض سے اس سے نکاح کر لیتے تھے، لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، یعنی بالفرض اگر اس کی شکل و صورت اسے پسند نہیں آتی تھی یا عمر پسند نہیں آتی تھی تو کسی بھی وجہ سے اس سے یعنی اچھی زندگی اس کے ساتھ نہیں گزارتے تھے۔ تو ان تمام کاموں کا اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں ہدایات دے رہے ہیں کہ عورت جب اس کا خاوند وفات پا جائے تو عورت آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، یہ آزاد ہے اور آزاد رہنا اس کا حق ہے۔ شوہر کی نکاح میں اگر آ جاتی ہے تو شوہر کے علاوہ یعنی شوہر کا اس پہ حق ہوتا ہے، اور جب شوہر وفات پا جاتا ہے سامعین کرام تو پھر یہ آزاد ہے، یہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے، اور یہ وراثت نہیں ہے کہ اسے وراثت کے طور پہ گھر والے اسے مجبوراً بٹھا کے رکھیں گھر پہ، یا اس سے ناجائز سلوک کریں، برا سلوک کریں، یا نکاح کر لیں پھر اس کے حقوق نہ ادا کریں۔ تو ان تمام باتوں کے بارے میں اس آیات میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، ولا تعدلوہن، اور ان کو روکے نہ رکھو، لتذہبوا، کیوں کہ تم لے لو ببعض ما آتیتموہن، بعض وہ چیزیں جو تم نے ان کو دی ہیں، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، ان کو نہ روکو، ہاں روک سکتے ہو اگر وہ کھلی بے حیائی کی طرف آمادہ ہو جائیں، یعنی نکاح کرنا عورت کا حق ہے، اگر وہ نکاح کرتی ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس کے زبردستی وارث نہ بنو، لیکن اگر وہ نکاح کے علاوہ کوئی اور راہیں تلاش کرتی ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، یا خاندان کی بدنامی کا باعث بنتی ہے تو اس کو تم روک سکتے ہو، لیکن نکاح کرنے سے پھر بھی نہیں روک سکتے۔ سامعین کرام، وعاشروہن بالمعروف، اور اگر تم نے ان کو نکاح میں لے لیا ہے کسی بھی وجہ سے تو اب ان کے ساتھ ان کے حقوق اچھی طریقے سے ادا کرو، ان کے ساتھ معاشرت کرو، رہو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، ان کے حقوق پورے ادا کرو، ان سے انصاف کرو۔ اور اگر بظاہر تمہیں وہ ناگوار، یعنی ان کی شکل و صورت مثال کے طور پہ ناگوار ہے، تو اس کی پرواہ نہ کرو، یعنی جو ظاہر کو نہ دیکھو، باطن کو دیکھو، اللہ کی رضا کو دیکھو۔ انسان اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام
جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یعنی انسان بہت عظیم ہستی ہے اس مخلوقات میں، اشرف المخلوقات ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے۔ تو آدم جو ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں میں نے اپنی روح پھونکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دوسری جگہ، شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تم نے اس ہستی کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یعنی بڑے چاؤ سے، بڑے پیار سے اس کو میں نے بنایا ہے، اور یہ خلیفۃ اللہ ہے۔ سامعین کرام، انسان خلیفۃ اللہ ہے۔ دیکھیں، حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے، حقیقت کو دیکھنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ انسان کی عظمت، اس کا مقام جو ہے بہت بلند و بالا ہے۔ سامعین کرام، کسی بھی انسان کو آپ حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ ظاہری شکل و صورت کا کیا ہے، یہ کبھی آپ کو بھائے گی، آپ کی نظروں کو، آپ کے نفس کو کبھی نہیں بھائے گی، لیکن آپ تو اس کے اندر کو دیکھیں، اس کے رتبے کو پہچانیں۔ اللہ کے فرما رہے ہیں کہ میں نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے۔ تو جب انسان کو فضیلت دی ہے تو مرد اور عورت ایک دوسرے، یعنی یہ ایک ہی جنس سے ہے، دونوں انسان ہیں، کسی کو بھی ہم انسان کے دائرے سے نہیں ہٹا سکتے۔ عورت اپنی جگہ خلیفۃ اللہ ہے، یعنی یہ صلاحیت ہے اس میں کہ اگر یہ اللہ کا خلیفہ بننا چاہے تو بن سکتی ہے۔ تو انسان جو ہے، سامعین اکرام، ایک بہت بنیادی بات میں کہہ رہا ہوں کہ کسی انسان کو، کوئی بھی ہو، اسے حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ اس کی حقیقت کو دیکھے۔ باقی وہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرما دیا ہے، کُلٌّ یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ ہر ایک تم میں سے اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے، اور یہ تمہارا رب جانتا ہے کہ تم میں سے کون سیدھی راستے پر ہے۔ تو انسان کو، سامعین اکرام، بہت بنیادی بات میں کہہ رہا ہوں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم میں یعنی انسان خود اپنے علاوہ سب کو تقریباً، یعنی الا ماشاء اللہ، حقارت سے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کے عاجز بندے ہیں، اس کے سامنے محتاج ہیں، لیکن دوسری طرف انسان کی اپنی فضیلت ہے۔ تو آپ نے انسان کو جب دیکھیں تو اس کی حقیقت کی نظر سے دیکھیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ اس میں تو یعنی اس کے اندر ایک نور کا نقطہ ہے، اور وہ نور کا نقطہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو سامعین اکرام، مرد اور عورت، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، میرے خیال سے سورہ حجرات کا، کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو حقارت سے نہ دیکھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، یہ مضمون تفصیل سے آیا ہے سامعین کرام۔ تو یہاں ایک عورت ہے، مثال کے طور پہ ایک شوہر ہے، ایک مضمون عام ہے، شوہر ہے، ہو سکتا ہے شوہر کے پاس جو بیوی آئی ہو، پہلے اچھی لگتی ہو، بعد میں اس کا دل برا ہو گیا اس کی شکل سے، صورت سے، مثال کے طور پہ۔ لیکن نہیں، شکل اور صورت جو ہے، یہ شکل اور صورت بھی تو اللہ تعالیٰ کی بنائی بھی ہے۔ شکل و ظاہر کی خوبصورتی کو آپ نہ دیکھیں، یعنی آپ اس کی خوشبو دیکھیں، اس کے اندر کیا ہے۔ تو انسان کو تو دیکھیں، آپ نے
حقارت سے تو بالکل کبھی نہیں دیکھنا کسی بھی انسان کو، جو بھی ہو۔ ایک انسان یعنی کافر ہے مثال کے طور پہ، تو آپ نے اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا انجام کیسا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ حق قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، مرتے وقت اس کی کلموں پہ کلمہ طیبہ جاری ہو۔ تو انسان کو آپ نے حقارت سے نہیں دیکھنا۔ اور یہاں جو مضمون ہے یہ یعنی شوہروں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری بیویاں جو ہیں اگر تمہیں پسند نہیں ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور فعسا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ حکمت بتا رہے ہیں، عسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھ دی ہو۔ بعض وقت ہوتا ہے نا بہت، یعنی انسان تو اپنے خیر اور شر کو نہیں سمجھتا۔ دوسری جگہ یہ مضمون تفصیل سے آئے، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خیر لكم۔ بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناگوار سمجھتے ہو، وہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہوتی ہے، اور ایک چیز کو تم بہتر سمجھتے ہو، اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ تو انسان کی نظر جو ہے وہ باطن پر ہونی چاہیے، اللہ کی رضا پر ہونی چاہیے اور حقیقت پر نظر ہونی چاہیے۔ بیوی ہے تمہاری لیکن اللہ کی مخلوق ہے۔ اور سامعین اکرام، انسان کا تو ذکر کیا، جو بھی ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ایک کتا پیاسا ہے، آپ نے اسے حقارت سے نہیں دیکھ رہا، آپ نے جو بہتری آپ کے یعنی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے، آپ اس کو پانی پلائیں، بھوکا ہے اس کو آپ گوشت کا ٹکڑا ڈالیں، نہیں تو اور کچھ جو بھی آپ کے بس میں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے اسے یعنی اس کی حیثیت کے مطابق، الخلق عیال اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اس سے آپ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیں گی۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو سامعین اکرام، وعاشروہن بالمعروف، یہ بیویاں اگر تمہیں پسند نہیں ہیں تو ان سے اچھی طرح گزارا کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت خیر رکھ دی ہو۔ ایک بیوی کی تمہیں شکل پسند نہیں ہے، اس کے اخلاق پسند ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، یہ کیا پتہ لگتا ہے کہ دوسری عورت سے تم شادی کرو اس کو چھوڑ کے، اور وہ اس کی شکل اچھی ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت تمہیں ایک خوبصورت اولاد دے دے، اچھی اولاد دے دے، اس کے بطن سے اچھی اولاد پیدا ہو جائے، تمہیں تو نہیں معلوم کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا ارادہ ہو بدلنے کا ایک بیوی کو دوسری بیوی سے، مثال کے طور پہ آپ کی 4 بیویاں ہیں، آپ 5ویں سے شادی کر رہے ہیں، وہ تو آپ کر نہیں سکتے، 4 سے زیادہ، اس میں سے ایک کو آپ نے طلاق دینی ہوگی۔ یا مثال کے طور پہ ایک بیوی ہے، آپ اس کو طلاق دینا چاہتے ہیں، دوسری سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ طلاق اگرچہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حق مرد کو دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ اگر تم بدلنا چاہتے ہو ایک بیوی کو دوسری بیوی سے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تو جب اس کو طلاق دینے لگو
اور پہلی بیوی کو تم نے قنطار یعنی ڈھیروں مال دیا ہو تو فلا تأخذوہ شیئا، دیکھو اس سے کچھ بھی نہ لینا۔ اتأخذونہ بہتانا و اسما مبینا، اب تم بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو، اس کو تم نے مال دیا ہے۔ اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تم خود طلاق دے دو۔ جب مرد خود طلاق دیتا ہے سامعین کرام، پھر وہ مہر کا حقدار نہیں ہوتا واپس لینے کا۔ لیکن ایک صورت ایسی ہوتی ہے خلا کی کہ طلاق دینا چاہتا ہے، خود طلاق دے نہیں رہا، اس کا یعنی مدعا یہ ہے کہ بیوی مجھ سے طلاق مانگے، تو اس کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتا ہے تاکہ اب خلا میں یہ صورت ہے کہ خلا تو عورت کی طرف سے طلب کی جاتی ہے، وہ شوہر سے مطالبہ کرتی ہے تم مجھ سے اتنا مال لے لو، یا کچھ آپس میں کسی عوض پہ راضی ہو جاتے ہیں، عورت وہ معاوضہ دے دیتی ہے اور اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہے، شوہر پھر اس کو طلاق دے دیتا ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو اتأخذونہ بہتانا و اسما مبینا، اب شوہر کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا اب تم اس کو تنگ کرو گے، اس پہ کوئی بہتان لگاؤ گے، اس کو مختلف طریقوں سے تنگ کرو گے، اور واضح گناہ یعنی تم طلاق تم دے رہے ہو، پھر تنگ کر رہے ہو کہ یہ مجھے یعنی اپنا مال واپس کر دے، مہر واپس کر دے، ایسا نہ کرو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیسے تم ان سے کچھ واپس لے سکتے ہو۔ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم اے میاں بیوی تم ایک دوسرے کے ساتھ بے پردہ ہو چکے ہو، تمہارے تعلقات رہ چکے ہیں، بے پردہ رہ چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم سے پکا وعدہ انہوں نے لیا ہے نکاح کا۔ تو یعنی وہ تو تمہاری شریک حیات رہی ہے وہ بیوی، تو تم اس سے اچھا سلوک کرو، اس کو اگر تم رخصتی کر رہے ہو تو اس کو جو تم نے دیا ہے اس سے کچھ واپس نہ لو۔ یہ ان آیات کا مفہوم ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءَكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ سامعین کرام، جو دور جاہلیت تھی اس میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ باپ جب مر جاتا بیٹا اس کی بیوی سے شادی کر سکتا تھا۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس کی ممانعت فرما رہے ہیں، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح مت کرنا جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے، الا ما قد سلف، لیکن جو ہو چکا ہے وہ تو ہے، لیکن آئندہ کے لیے نہیں، آئندہ کے لیے پابندی ہے۔ کیوں؟ انہ کان فاحشۃ، یہ بہت بے حیائی کی بات ہے۔ یعنی جس عورت سے تمہارے باپ، جو عورت تمہارے باپ کی بیوی تھی، اب وہ اس کی اولاد کی بیوی ہو، یہ بے حیائی کی بات ہے، مناسب بات نہیں ہے۔ ومقتا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات ہے۔ وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ حرمت، اب یہاں جو اللہ تعالیٰ یعنی جو محرمات ہیں، یعنی جو عورتیں ہمارے لیے حرام ہیں، ان کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ میں لفظی ترجمہ کروں گا، سامعین اکرام تفصیلات کتابوں میں مل جائیں گی، اس کی تفصیلات بھی ہیں، لیکن وہ تفصیلات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر فقہی کتابوں میں یا علماء سے آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، حرام ہیں تم پر، یعنی نکاح میں لینا حرام ہے تم پر، امہاتکم، تمہاری ماؤں کا، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، یہ بھی حرام ہیں، واخواتکم، تمہاری بہنیں، وعماتکم، تمہارے باپ کی بہنیں، وخالاتکم، تمہارے ماں کی بہنیں، یعنی پھپھی اور خالہ، وبنات الاخ، تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت،
اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں یہ بھی حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہاری وہ مائیں جو تمہاری حقیقی مائیں نہیں ہیں لیکن رضاعی مائیں ہیں، جنہوں نے تمہیں چھٹپن میں دودھ پلایا ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں جو رضاعت کی ہیں، یعنی جو آپ کی رضائی ماں ہے، رضائی ماں کا حیثیت جو ہے وہ اپنی حقیقی ماں کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ دودھ پینے سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو آپ کے حقیقی ماں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی ماں کی طرف سے جو چیز حرمات میں ہے، اب یہ رضائی ماں کی طرف سے بھی وہ حرمات میں شامل ہو جائیں گی۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یہ بھی تم پہ حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ ربیبہ اسے کہتے ہیں کہ جو یعنی آپ نے شادی کی کسی شادی شدہ عورت سے، اس کے ساتھ وہ اپنے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ایک بیٹی بھی تھی، تو وہ بیٹی چاہے یعنی جیسی بھی ہو لیکن اس کی تمہاری بیٹی یعنی تمہاری سوتیلی بیٹی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو حیثیت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک آپ نے شادی کی کسی ایسی عورت سے جس کی گزشتہ اولاد بھی ہے، یعنی بیٹیاں ہیں، ربیبہ اسے کہتے ہیں۔ ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، وہ بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں ہیں، گود کا مطلب جو تمہاری پرورش میں ہیں، تو وہ بھی من نسائکم تمہاری بیویوں سے، یعنی تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تم سے نہیں ہیں، کسی اور شوہر سے ہیں لیکن ان کے ساتھ آئی ہیں، وہ بھی تم پر حرام ہیں، لیکن اس میں ایک شرط ہے، اللاتی دخلتم بہن، یہ وہ عورتیں کہ یعنی وہ بیویاں جس سے تم نے صحبت کی ہو، اور اگر صحبت نہیں کی، نکاح ہو گیا ہے، صحبت نہیں کی، پھر طلاق ہو گئی مثال کے طور پہ، تو اب آپ اس کی بیٹی سے آپ شادی کر سکتے ہیں اگر یعنی حالات ایسے ہو جائیں۔ التی دخلتم بہن فإن لم تکونوا، نہیں دوبارہ میں ترجمہ آپ کی سہولت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ وربائبکم اللاتی، وہ ربیبہ وہ لڑکی جو تمہاری پرورش میں ہے، من نسائکم تمہاری بیٹیوں سے، اللاتی دخل جس سے تم نے صحبت کی ہے، تو اس کی بیٹی تم پر حرام ہے، اب تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے، فلا جناح علیکم، تو کوئی حرج نہیں ہے، جس کی میں نے آپ کو صورت بتا دی، نکاح ہو گیا، آپ نے صحبت نہیں کی، خلوت نہیں کی، اور پھر طلاق ہو گئی، پھر آپ اس کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی جو تمہارے صلب سے ہوں، یعنی تمہاری حقیقی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں۔ یہ یعنی بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا ہے، تو وہ اس شرط میں شامل نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک عقد میں، یعنی دو بہنوں سے تم شادی کرنا چاہو تو یہ بھی حرام ہے۔
تم صرف تم صرف ایک خاندان کی ایک بیٹی سے ایک وقت میں شادی کر سکتے ہو۔ ہاں، اس میں یہ صورت ہے کہ اگر آپ نے 2 بہنیں دیں، ایک بہن سے شادی کر لی، وہ بہن اس کو کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، تو پھر آپ دوسری بہن سے آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن بیک وقت 2 بہنوں کو آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، یہ حرام ہے، الا ما قد سلف۔ لیکن جو ہو گیا، جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، لیکن آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور کیوں کہ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو گزشتہ واقعات ہیں ان کو آپ بھول جائیں، یہ قانون نئے سرے سے قابل نفاذ ہیں، اور اب یہی قانون رہے گا۔ سامعین کرام، مضمون جاری ہے، لیکن یہاں ہمارے سپارے کا اختتام ہے۔ آج کا مضمون ذرا مختصر تھا، انشاءاللہ اگلے درس میں نیا سپارہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ سپارہ اچھے طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، مجھ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ جو مضامین میں نے اور آپ نے پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو پورے خلوص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام توفیقیں تو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔